إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس وجہ سے ہم پر یہ چیز فرض ہوتی ہے کہ ہم رب کے فرمان کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں خود اپنی زندگی میں اور مجموعی طور پر مسلمانوں کی زندگی میں آج بڑی کمزوری نظر آتی ہے۔ لوگ صرف سیاسی طور پر زیادہ غور کرتے ہیں، دینی اور عملی طور پر کم غور کرتے ہیں۔
کہیں کوئی حادثہ واقع ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سیاسی وجوہات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایک سچا مومن اس کے پیچھے دینی کیا وجہ ہوئی اس پر غور کرتا ہے، اور یہی کرنا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اسی موقع پر کہتے ہیں ان العبد لا يزال بخیر ما کان له واعظ من نفسه، آدمی بھلائی میں تب تک رہ سکتا ہے جب تک اس کا نفس خود اس کے لیے نصیحت کرنے والا رہے۔ وَكَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ هِمَّتَهُ، اس کی کارکردگی میں ہمیشہ اپنا محاسبہ ہو، وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو لے کر غور و فکر کرے۔ کہا یہی انسان کے بھلائی میں رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جب تک وہ بھلائی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی زندگی میں غور کرتا رہے۔ وَالْمُؤْمِنْ فِي الدُّنْيَا كَالْغَرِيبِ، اور مومن دنیا میں ہمیشہ ایک مسافر کی طرح رہتا ہے۔ لَا يَجْزَعُ مِنْ ذِلِّهَا، دنیا بھی اعتبار سے اگر اس کو حقیر سمجھا جائے، اس کو چھوٹا سمجھا جائے، یہ چیز اس کو پریشان نہیں کرتی ہے۔ لا یجزع من ذلھا، ایک مومن ہمیشہ مسافر کی طرح رہتا۔ آپ سفر میں ہیں، آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں یا آپ ہوائی جہاز میں ہیں، آپ خود اپنے شہر کے ایئرپورٹ پر جب پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کو کچھ اگر عجیب دکھے تو آپ اس کی فکر میں پڑے نہیں رہتے، دیکھیں اور چل بسے آگے چل دیے، آپ اپنی فکر میں رہتے۔ یہ آپ سوچئے کہ اگر آپ اپنے شہر کے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، آپ نے سامان اٹھایا کہیں سفر پہ کرنا، آپ اپنے بس اسٹینڈ کی طرف جاتے ہیں یا آپ اپنی کار میں سوار ہو کر جاتے ہیں، نکلتے ہیں، ابھی آپ اپنے محلے سے ہی نکل رہے ہیں، کہیں کچھ ہوا تو آپ اس کی فکر میں نہیں رہتے، آپ اپنی فکر میں رہتے ہیں۔ تو کہا والمؤمن فی الدنیا کالغریب، مومن اپنے آپ کو ہمیشہ مسافر کی جیسا دنیا میں رکھتا ہے۔ لا یجزع من ذلھا، اگر لوگ اس کو ذلیل سمجھیں یا اس کے پاس دنیاوی اسباب بہت کم ہیں، اس کی وجہ سے وہ کبھی گھبراہٹ میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ولا ینافس فی عزھا، اور دنیا کی چاہت اور عزت کے لیے دوسروں سے وہ سبقت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب سفر میں ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کس درجے میں حصہ لیا ہے، آپ سلیپر کلاس میں ہیں، آپ تھرڈ اے سی میں ہیں، کون فرسٹ میں ہے کون سیکنڈ میں ہے، آپ اس کی عزت دنیا کے اعتبار سے وہ اعلیٰ اور بلند دکھ رہا ہے وہاں، لیکن آپ اس کی فکر میں نہیں رہتے۔ آپ اس سے مسابقت کے لیے آپ اپنا سامان اٹھا کے اس درجے میں نہیں لے جانا چاہتے۔ مومنو، یہ چیز اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو کندھا پکڑ کے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم دنیا میں ایک مسافر کے جیسا رہو۔ امام حسن بصری نے یہ جو بات کہی اسی سے ماخوذ ہے، کہا مومن اجنبی بن کر دنیا میں رہتا ہے، بہت کم دنیا ملنے پر وہ پریشان نہیں ہوتا، بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بہت کچھ ہے تو اپنے آپ کو ان کی سبقت میں نہیں لے جاتا کہ میں بھی ان کے جیسا بہت عزت پالوں، بہت دنیا اکٹھا کر لوں۔ لہو شان وللناس شان، اسی کے مطابق مومن اپنی ایک شان ہے اس کی اور لوگوں کی اپنی اپنی الگ شان ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، ہندوستان میں حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں میں سے بیٹھے بیٹھے یہاں پر دنیا کی بڑی بڑی سیاسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج جب ہمارے قریب میں ہی حادثہ ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتے، وہ لوگ جو مسلم حکمرانوں کو لے کر دنیا پر اسرائیل کا وجود ختم کرانے کے لیے بمباری کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہیں حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ سب اپنے کاموں میں مشغول دکھائی نہیں پڑتے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی اپنی فکر کرو، اپنا محاسبہ کرو،
یہ دنیا کے اندر جو حادثے رونما ہوتے ہیں یا تو اس کی ہماری کمزوری کی وجہ ہوتی ہے، کمزوری میں ایمان کی کمزوری، یا کبھی ایمان میں مضبوط ہے، رب العالمین ہم سے اور بلندی چاہتا ہے اور ہم کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ امت اسلامیہ کی حالات سیاسی طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے، ہر عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، وہ سیاست کو جانے، وہ سیاسی باتیں کرے۔ ہر مومن کا، ہر عام آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ نفس کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی۔ اللہ کے رسول نے جو جنگیں کی، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانیت کو مارا جائے، انسانیت کا خون بہایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا مقصد یہ نہیں رہا، شریعت کا جنگ کرانا اس کا مقصود یہ نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ دنیا پر امن و امان قائم رہے، اور امن و امان قائم جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر انسان اپنے سوچ اور اپنی فکر میں درست نہ ہو۔ کسی کی سوچ اور فکر میں جب تک خرابی رہے گی، کجی رہے گی، تو ایک انسان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا چین و سکون اڑا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، حالات کو دیکھ کر اللہ کے طرف رجوع ہو، اللہ سے توبہ کرے۔ توبہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اب آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لگ گیا ہے، وہ اس کی عبادتوں میں جڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ایک خاص بات کو لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ رب العالمین مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے گناہوں سے توبہ۔ گناہوں سے توبہ کیا ہوتی ہے؟ ہم سے ایک گناہ ہوا، ہمارے اندر احساس ہوا کہ غلط ہوا ہے، ہم نے اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگی، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، یہ توبہ ہو گئی۔ اس کے بعد توبہ کے ساتھ ایک انابت ہوتی ہے۔ انابت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نیکیوں میں لگے رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ توبہ، آپ نے ایک کام گناہ کیا، اس سے توبہ کر لی، وہ آئندہ نہیں کرنے کا عہد کر لیا۔ انابت، اب اللہ رب العالمین کی رضا کے سارے کام کرنا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہی ہے کہ گناہ انسان سے ہو گیا، توبہ کر لیا، اس کے بعد وہ نیکیوں میں لگا رہے۔ چھوٹی موٹی گناہ جو ہوں گے وہ نیکیاں خود بخود آپ سے دور کرا دیں گی۔ یہ حدیث میں آیا کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کی گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ آپ نیکی میں لگے رہے۔ کسی نے ایک کلپ بھیجا، اس میں کوئی منکر حدیث قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو قرآن کی تفسیر بتا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور اس سے متعلق جو آیتیں ہیں کہ لوگ صرف کہہ دیں ہم ایمان لے آئے کافی ہوگا، ان کو عمل کرنا پڑے گا، ان کو عمل کرنا پڑے گا، بغیر عمل کی جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن کی تمام وہ آیتوں کو اس کے ضمن میں اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے کتنا اچھا لگا آپ کو سن کے کہ قرآن کی آیت ہے، آمنا کہہ دینے سے صرف نہیں ثابت ہوتا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ اس کے دماغ میں انکار حدیث کا کیڑا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اور حدیثیں ہم کو یہ کہتی ہیں کہ تم جمعہ پڑھ لو، جمعہ آئندہ تک تمہارے گناہ معاف ہیں، خالی جمعہ پڑھ لو، اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے گناہ معاف ہو گئے نا۔ یہ دیکھیے یہ جو فتنہ ہوتا ہے، کیا حدیث کا ایک مومن یہ معنی سمجھتا ہے ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ معاف کراتی ہے؟ اعضائے وضو دھلنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کیا مومن یہ سوچتا ہے کہ اب میرے گناہ معاف ہو گئے، میں آزاد جو چاہوں وہ کروں؟ دیکھیے انکار حدیث کی گندگی، یہ کیچڑ جس دماغ میں گھس جائے
تو آپ دیکھیں قرآن کی پہل آپ کو لگے کہ ہاں بہت بہترین، واقعی کہہ رہا کہ آمنا کہنے سے مومن نہیں ہوتا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا. پھر کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے عمل کرنا پڑے گا اور حدیثیں عمل سے روک رہی ہیں. اب یہ بدبخت انسان یہ وہی سوچ سکتا ہے کیا یہ حدیثیں عمل سے روک رہی ہیں؟ یہ حدیثیں عمل پر ابھار رہی ہیں. یہ جو کہنا چاہتا ہے، قرآن جو کہتا ہے کہ آمنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنا پڑے گا، تو یہ حدیث عمل پر ابھار رہی ہیں. لیکن وہ چونکہ اس کے دماغ کے اندر انکار حدیث ہے، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ حدیثیں عمل سے روک رہی ہیں. میرے بھائیو، اس لیے ہم کو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کے اقوال ہو. منہج سلف کی یہی شرط لگائی جاتی ہے، ورنہ کوئی بھی ٹائی لگائے ہوئے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے آ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کے سامنے قرآن کی اسی طرح کی تفسیر کرنا شروع کر دے گا. ایک بات ذکر نہیں کرے گا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ کسی سلف میں سے کسی نے کہا ہے یا صحابہ اسی پر عمل کرتے تھے. میرے بھائیو، اس لیے اس فتنے سے آگاہ رہے. میں کہنا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں کہ توبہ ہوئی، توبہ کے بعد انابت ہے، یعنی عمل کرنا ہے، عمل پر لگنا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے معافی دے دی، معافی کے بعد ہم کو نیکیوں کے کاموں پر لگے رہنا ہے. قرآن مجید میں رب العالمین نے بہت سی جگہ فرمایا منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. منیبین الیہ، حکم ہوا رب کا اس کی طرف لگے رہو. انابت، رب العالمین کی طرف ہر وقت لگے رہو، نیک کام انجام دو. واتقوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. بہت دفعہ انسان ایک توبہ کر کے اور اس کے بعد زندگی بھر ٹھنڈا پڑا رہتا ہے. یہ توبہ اس کی گویا کہ صحیح معنی میں قبول نہیں ہوئی. توبہ کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیک اعمال پر ثابت قدم دکھتا ہے. یہی ہے انابت اللہ. اور انابت کا حکم رب العالمین نے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ. قرآن میں اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جو ہمارے طرف جھکنے والے، ہمارے طرف لگنے والے، ہمارے کیے ہوئے دیے ہوئے احکام پر لگے رہنے والے. قرآن مجید میں رب العالمین نے انبیاء اور رسول کا ذکر کیا. اس میں کئی نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. سلیمان کو ہم نے آزمایا، سلیمان کو آزمایا، آزمائش سے وہ کیسے بچے؟ وہ ثم اناب، وہ ہماری طرف رجوع کیے. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. حضرت داؤد کے بارے میں کہا انہوں نے اپنے اس لغزش جو ان سے فیصلے کے معاملے میں ہوئی فوراً رب کے سامنے اظہار کیا اور اس کے بعد ہمارے طرف رجوع ہوئے، رکوع کیا اور ہمارے طرف وہ جھک گئے، ہمارے طرف لگ گئے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ اناب. حضرت شعیب نے کہا مجھے جو بھی توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف انابت ہے میری، اسی کے کاموں، اسی کے احکام پر لگے رہنا ہے، اسی کی عبادت میں لگے رہنا ہے. میرے بھائیو، رب العالمین نے قرآن میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. رب نے حکم دیا کہ اسی کے طرف لگے رہو، اسی کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہو. یہ قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیتیں ہیں، انبیاء اور رسول کا ذکر ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف ہر وقت رجوع کرتے رہیں. رب العالمین ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، توبہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ رب العالمین تیری عبادت میں لگے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں بہت سی باتوں کو رب العالمین سے مانگا گیا ہے. ترمذی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ، کئی ایک حدیثوں میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے. اس میں اللہ کے رسول اپنے رب سے دعا کرتے ہیں.
ربی اعنی ولا تعن علیہ، اے اللہ میری مدد فرما، میرے خلاف مدد نہ کر۔ میری مدد دشمن کے لیے بھی ہوتی ہے اور خود اپنے نفس کے لیے۔ رب العالمین میرے نفس پر میری مدد فرما، نفس کی مدد میرے اوپر نہ فرما، نفس پر میری مدد اطاعت کے کاموں میں لگا اس کو، نفس کی مدد میرے خلاف یعنی شرارت شیطانی کاموں میں لگ جائے نفس اور میں کمزور پڑ جاؤں، نہیں رب العالمین میری مدد فرما۔ دشمن کا مقابلہ ہو یا خود اپنے اندر کا مقابلہ ہو، رب اعنی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ، میری مدد فرما رب العالمین، میں تیری اطاعت کے کاموں میں لگوں، دشمن کا مقابلہ ہو میرے قدم جم جائیں، دشمن کی مدد نہ کر میرے خلاف، ولا تمکر وامکر لی ولا تمکر علیہ، رب العالمین میرے لیے تیری تدبیر ہو، میرے خلاف تیری تدبیر نہ ہو۔ مسلمانوں حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، یہ ملک ہندوستان ہے، ہمیں یہاں پر حقوق دیے گئے ہیں، لیکن اگر غاصبین ان حقوق میں ڈاکہ زنی کریں تو ہمارے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ہتھیار اٹھائے گا۔ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلِيَّ، آپ دیکھیں الفاظ حدیث کے، رب العالمین تیری تدبیر میرے ساتھ کر دے، میرے حق میں ہو تیری تدبیر، دشمن تدبیر میں اپنی چالاکی میں اپنی چال بازی میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ رب العالمین کا مکر جو صفت ہے قید کے ساتھ آتی ہے، جب دشمن مکر کرتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دشمن چال بازی اگر کرے گا تو رب کی تدبیر غالب آئے گی، تو اس کی تدبیر کو مانگو۔ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ إِلَيَّ الْهُدَى، رب العالمین ہدایت پر رکھ، مجھے ہدایت دے اور ہدایت کے راستے میرے لیے آسان کر رب العالمین۔ وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَن بَغَىٰ عَلَيَّ، میری مدد فرما ان لوگوں پر جو میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جو میرے خلاف جاتے ہیں، جو میری دشمنی کرتے ہیں۔ ہر مومن کو یہ دعا کرنا چاہیے، جب تمام مومن یہ دعا کریں گے رب العالمین کی سب کے ساتھ مدد ہوگی، سب کے ساتھ مدد ہوگی۔ کفار کا لشکر تو ہمیشہ زیادہ رہا ہے، کفار کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، کفار کے پاس دنیاوی اسباب ہمیشہ زیادہ رہے ہیں، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ان کی تعداد، ان کی قوت، ان کی شان و شوکت یہ ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی ہے۔ ہمیں ان باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے جن کے ذریعے سے ہمارا وجود باقی رہنے والا ہے۔ آگے اس دعا میں ہے رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطیعا وإلیک مخبتا وإلیک اواہا منیبا، رب العالمین اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا لے مجھ کو، رب العالمین تجھ سے ہی ڈرنے والا بنا، تیری ہی اطاعت کرنے والا بنا، تیرے ہی لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے رکھنے والا بنا۔ وإلیک مخبتا، اللہ کی عبادت کے لیے ہم جو تذلل اپنی عاجزی اور انکساری سامنے رکھتے ہیں، اور یہ صفت ہر کسی کے لیے ہے۔ ان ابراہیم لأواہ، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم اتنے جلیل القدر نبی اور رسول، کہاں بردبار ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کے سامنے ہر وقت جھکنے والے۔ ہر دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ مسلمانوں کی یہ ہے کہ پیر بن گئے ہیں، پیر زادے ہیں اور ان کے خاندان ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے، انہوں نے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کیا، سب سے پہلے عقیدے سے کمزور کیا، اس کے بعد عمل سے کمزور کیا، اور سب کچھ لے لوٹے انہوں نے مسلمانوں کا۔ یہ جو حالات ہوئے ہیں مسلمانوں پر، یہ کوئی سیاسی حالات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دینی کمزوری حالات ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مسلمانوں کا ایک رعب و دبدبا تھا، حکومت نہیں تھی، انگریزوں سے چھننے کے بعد حکومت، 47 کے بعد حکومت، آپ دیکھیں حکومت پر روب، لوگوں پر روب کیا ہوتا ہے،
کہ جب سعودی حکمران نے یہاں کا دورہ کیا تو اس نے شرط جب کہا گیا کہ آپ کاشی چلے، بنارس چلے، وہاں پر آپ کو جو ان کی بڑی یونیورسٹی ہے ہندو یونیورسٹی، اس کو دیکھنے کے لیے تو انہوں نے شرط لگائی کہ میں نے سنا ہے وہاں پر غیر اللہ کے بہت زیادہ معبود ان کے بت خانے منادر ہیں، میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ میں جس راستے سے گزروں وہاں پر کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی مندر نہیں دیکھنے میں آئے۔ شرط مانی گئی، کالے کپڑے لگا دیے گئے۔ یہ تعداد اس وقت بھی تھی، قوت اس وقت بھی تھی، روب ہوتا ہے، یہ ذہن و دماغ کی بات ہوتی ہے۔ مسلمانوں یہی چیز چھین گئی ہم سے، اور یہ چھیننے میں ان بدعات کا، ان رسومات کا مسلمان اس میں دھیرے دھیرے اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ کی توحید کی بلندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کو کوئی بھی نہ نماز گانجا پینے والا، نہ نہا کر دھو کے کپڑے پہننے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیر بنا کہ اس کا کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی لکڑی مارتا ہے، وہ مار دیا تو اس کی نظر و نیاز پوری ہو گئی۔ کیا کر رکھے مسلمانوں تم نے؟ میرے بھائیو مسلمانوں سوچو۔ اس لیے یہ سب جو دعائیں ہیں ان کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ یہی قوت تھی، یہی روب و دبدبا تھا، یہی حکومت تھی، یہی پارٹیاں تھیں، یہی چلانے والے تھے۔ وہ مغلوب تھے اور ہم ذہنی طور پر غالب تھے۔ آج ہم مغلوب ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرا رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطیعا وإلیک مخبتا وإلیک أواہا منیبا۔ اللہم ثبت قلبی، رب العالمین ثبت قلبی، دل کو میری استقامت عطا فرما، واغسل حوبتی، میرے گناہوں کو دھل دے، واجب دعوتی، میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ سب اسی کے الفاظ ہیں، اس دعا کے الفاظ ہیں، رب العالمین میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ میرے بھائیوں یہ سب دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں اور بھی کہا، اللہ اے رب العالمین وسدد لسانی، میری زبان کو درست کر دے۔ آج مسلمانوں کی زبان، گاڑی لے کے جا رہے ہیں، کوئی تیزی سے آ گیا تو مسلمان کی زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے وہ ایسا لفظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دنیا والے تم سے تہذیب و تمدن میں آگے چلے گئے، انہوں نے دنیاوی علم حاصل کر کے اپنے اخلاق سنبھالے، اور ہم مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہو کر ایسے بد اخلاق ہو گئے کہ ہماری غلطی رہتی ہے اور ہم اوپر سے اکڑتے ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سوچو، ہمارا پڑوسی ہے، ہم اپنی حد سے باہر نکال رہے ہیں اور الٹا اس کو الزام دیتے ہیں، اس پر روب دبانا چاہتے ہیں، اس پر روب ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے 2-4 بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ فوٹو ہے، وہ دکھا کر روب ڈالنا چاہتے ہیں۔ غلطی کرتے ہو، یہی سب تمہاری ہوا اکھڑنے والی چیزیں ہیں۔ تم سمجھتے ہو سکتا ہے کہ تمہارا پڑوسی کمزور ہو، آج تم اپنی فوٹو دکھا کر، پوسٹر دکھا کر اگر اس پر روب دکھاتے ہو، یہ تمہاری پورے محلے کے متعلق جو مسلمان ہے اس کے ذہن و دماغ میں کیا تصور ہوتا ہے، کیا ذہنیت بنتی ہے؟ اس کو بھی جب شے ملتی ہے، اس کے ملک میں پارٹی مضبوط ہے، وہ بھی جوائن کرتا ہے۔ سوچو، یہی سب چیزیں ہیں جس نے ہم کو کمزور کر دیا ہے۔ رب العالمین سے رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ وسدد لسانی، رب العالمین میری زبان کو درست کر دے، کھلے تو اچھی بات نکلے، ورنہ یہ خاموش رہے۔ اس کے ذریعے سے تباہیاں آتی ہیں، ہلاکتیں آتی ہیں۔ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں کہا، میرے دلوں کی شرارتوں کو رب العالمین دور کر دے۔ دل کے اندر حقد ہے، کینہ، کپٹ ہے، بغض ہے۔ لوگ آج کل مسکرا کر ملتے ضرور ہیں لیکن دلوں میں نفرتیں رکھتے رہتے۔ ہر خاندان، ہر ملنے جلنے والوں کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ انہی سب چیزوں نے کمزور کیا ہے ہم کو۔ دلوں سے نکال دو نفرتوں کو، کینہ اور کپٹ کو۔ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے بنو۔ میرے بھائیو، ٹکڑا تو ایک ہی تھا،
وَإِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رب العالمین تیری راہ میں لگے رہنے والا، عبادت میں لگے رہنے والا، اسی ٹکڑے کا تھا۔ لیکن اس روایت کے اندر اس میں اتنی دعائیں، اتنی بہترین باتیں ہیں، اس لیے میں نے پورا ذکر کیا ہے۔ آپ اس کو یاد کریں، اس کو ڈھونڈیں۔ آپ آج کل ڈھونڈنے کا دور ہے، آپ نیٹ پر مار کے دیکھیں یا یہاں پر شیخ عبدالصمد صاحب ہیں، ان سے ملیں اور اس دعا کو یاد کریں، اس کو لکھ لیں، یاد کریں۔ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ تو مسلمان بنا کر زندہ رکھ۔ رب العالمین ہم اپنی پہچان بھول گئے، رب ہم نے اپنے آپ کو فراموش کیا ہے۔ رب العالمین تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارا حامی و مددگار بن سکے۔ دنیا کے سب مکار ہیں، ہماری ہمدردیاں حاصل کر کے ہم کو غلط استعمال کرنے والے ہیں۔ رب العالمین تو سچا ہے، تیرے احکامات سچے ہیں، تیرے نبی کے فرامین سچے ہیں، صحابہ سچے ہیں، اسی لیے ان کا منہج، ان کا طور طریقہ ہم مانگتے ہیں۔ رب العالمین وہ اسلام جو صحابہ سیکھے تھے، اس اسلام پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جب موت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔